بولایتک یا علی یا علی یا علی رب فاستجب دعاءنا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ جتنا ذہنوں میں مقام ولایت علی بلند ہے اتنی بلند صلوات۔ ماشاءاللہ تعداد کافی زیادہ ہے، صلوات کی آواز کمزور ہے۔ والی مشہد حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس انسان کے زندگی کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ اسے بخشش کی کوئی امید نہ ہو، اس پہ واجب ہے ہماری ذات کثرت پہ صلوات بھیجا کرے۔ بلند صلوات۔ ماشاءاللہ اپنے اپنے مرحومین کو یاد فرماتے ہوئے بانی مجلس کے جملہ مرحومین کی بلندی درجات کے لیے صلوات با جماعت تلاوت فرمائیں۔ میں جانتا ہوں کہ موسم میں گرمی کا احساس موجود ہے، مگر آل محمد کی عبادت، آل محمد کا ذکر ہر موسم سے بہتر ہے۔ میں آخری دفعہ زحمت دینے لگا ہوں جس انسان کی زندگی کا مقصد وقت کے مصطفیٰ و مرتضیٰ کا انتظار ہے، ظہور حضرت ولی الامر بلند صلوات۔ اجازت ہے تذکرہ اہل بیت شروع کیا جائے۔ سب سے پہلے بارگاہ عزتی میں دعا گزار ہوں کہ میرا اللہ امام زمانہ سرکار کے توسل سے آپ کو ہمیشہ آباد و شاد فرمائے۔ کوشش کیجئے گا اگر دعا مانگی جائے تو آمین کی زحمت کرتے ہیں، چونکہ تیرا مرشد علی فرماتا ہے جب مومن مل کے دعا مانگتے ہیں آمین کہنے والوں میں میں علی شامل ہوتا ہوں۔ اور جو بندہ یہ جانتا ہے کہ مجلس آل محمد میں حاضر ہونے کا پہلا اور آخری مقصد 14 معصومین کے وسیلے سے خدا سے اپنے لیے حاجات کو طلب کرنا ہے، سارا دن بھی بندہ مسجد خدا میں سجدہ کرے اور آخری سجدے کے بعد بغیر مانگے بارگاہ سے باہر نکلے تو عرش سے خدا بھی سوال کر لیتا ہے جب عطا کرنے کے قابل نہیں سمجھا مجھے سجدہ کیوں کیا ہے؟ جو دروازہ حسین سے مانگنے آئے بیٹھا اس کے لیے دعا منگوانے لگا ہوں، اگر اس مجمع میں کوئی بیمار ہے مالک صحت کاملہ عطا فرمائے، جو بے رزق ہے امام زمانہ غیب سے رزق عطا فرمائے، جتنے عزادار امام حسین علیہ السلام کی چار دیواری کے اندر تشریف فرما ہیں جیسی حاجات لے کے حسین کے دروازے پہ آئے ہیں امام حسین علیہ السلام قبول فرمائے۔ جو زبان رکھتا ہے اور آمین کہنے پہ قادر ہے وہ ضرور واجباً آمین کہے۔ میرا اللہ ہمارے امام حق کے ظہور میں تاجیل فرما۔ جو شامل نہیں ہوئے وہ بھی آمین کہنا۔ جب کعبۃ اللہ کی چھت پہ علی ابن ابی طالب کا بیٹا آئے مجھے امام کا نوکر بنانا دشمن نہ بنانا، دعائیں قبول ہوتی ہیں آل محمد پہ صلوات بھیجنے سے مل کے۔ بلند صلوات۔ اجازت ہے ذکر آل محمد شروع کیا جائے۔ ایک اعلان میرے ذمہ ہے، انشاءاللہ عشرہ محرم الحرام امام بارگاہ شبیہ جنت البقیع سیدہ بٹھا 3:30 بجے امام حسین علیہ السلام نے زندگی دی تو میں حاضری دوں گا۔ آپ سے التماس ہے کہ وقت پہ تشریف لائیے گا اور پرسہ جناب سیدہ کو پیش کیجیے گا۔ آپ کی اجازت شامل ہو تو میں گفتگو کا آغاز کر دوں۔ مجلس آل محمد ذکر حسین ابن علی وہ روحانی غذا ہے جو مومن کی زندگی کا آسرا ہے۔ دروازہ حسین پہ آنے کا مقصد، امام حسین کی چار دیواری میں تشریف لانے کا مقصد وقت گزارنا نہیں بلکہ ممبر کے سامنے بیٹھ کے ان ہستیوں کا ذکر سننا چاہیے جن کے ذکر کا بدلہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے۔ مالک زندگی دراز فرمائے، ہمیشہ آباد و شاد۔ آپ کا اتنی گرمی میں اتنی حبس میں بیٹھ جانا امام بارگاہ کے اندر یہ بھی آپ کی عقیدتوں کی معراج ہے۔
مگر میرا ممبر آل محمد پہ کھڑے ہو کے دعویٰ ہے حسین کا ذکر ہر موسم پہ زیادہ فوقیت رکھتا ہے۔ میں پہلی سطر پہلا جملہ کہوں گا، اسی سے مجھے اندازہ ہو جائے گا مجھے بزرگوار محترم کتنی دیر کس نوعیت کی نوکری ادا کرنی ہے۔ اللہ کی کائنات میں پہلا اور آخری دروازہ ہے میرے مرشد حسین کا، جس کی توجہ میرے ساتھ شامل ہے وہ پہلے جملے پہ میرے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اللہ کی کائنات کا پہلا اور آخری دروازہ ہے میرے حسین کا، جس دروازے سے آتے ہوئے لوگ گناہگار ہوتے ہیں، نکلتے ہوئے حسین علیہ السلام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو حاضر بیٹھا ہے نام علی کی تلاوت فرمائے حیدری یا علی ابن ابی طالب۔ مقدر بدلنے والے حسین کا دروازہ، مشکلوں کو نئے راستے پہ ڈالنے والے حسین کا دروازہ، خدا کے دین کو مشکل سے بچانے والے حسین کا دروازہ۔ کیونکہ اب موسم ایسا آ گیا ہے، پہلے تربیت نسل کرنی پڑتی ہے، پھر جملہ مجلس آل محمد کا سمجھانا پڑتا ہے۔ جو تربیت ہمارے بزرگوں کی ہوئی عزاداری کے حوالے سے وہ ہماری نہ ہو سکی، پھر جو تربیت ہماری ہوئی وہ آئندہ نسل کی نہ ہو سکی۔ اب بچوں کو بتانا پڑتا ہے کہ مجلس آل محمد کروائی کیوں جاتی ہے، مجلس آل محمد میں ذاکر خطیب وائز کو بلایا کیوں جاتا ہے، عزاداروں کی منت سماجت کیوں کی جاتی ہے۔ اللہ نے جتنی عبادتیں تیری گردن پہ واجب فرمائی ہے، جو گردن تیری پہ واجب ہے تو ادا کر کے جائے گا تو قبر میں اس کی جزا پائے گا، اگر غفلت کر کے جائے گا تو قبر میں اس کے سوال کا جواب بھی دینا پڑے گا، پھر معصوم کی طرف سے اس کی جزا و سزا کا پیمانہ مقرر۔ مگر یاد رکھنا تیرے مذہب کے سب سے پہلے محدث نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجلس آل محمد کائنات کی واحد عبادت ہے جس کے اجر کو معلوم کرنے کے لیے ہر بندے کو ایک دفعہ مرنا پڑے گا، مر کے قبر میں اترنا پڑے گا، قبر کی لمبی رات گزارنی پڑے گی، پھر میدان محشر کے دل میں آنا پڑے گا۔ بزرگوار محترم جو بندہ امام حسین کی چار دیواری کے اندر حاضر بیٹھا ہے اور جس کی سماعت کے ساتھ اختر عباس غدیری کا لفظ ٹکرائے، وہ نہ بولے تو میں نے علی کے دروازے پہ سجدہ کر کے خیرات علم کیوں مانگی، میدان محشر کا دل ہوگا، یہاں حسین ابن علی کھڑے ہو جائیں گے، یہاں شبیر کا مدنی کھڑا ہوگا، یہاں شبیر کا عزادار کھڑا ہوگا، یہاں سبیل پہ ڈیوٹی لگانے والا کھڑا ہوگا، یہاں جلوس میں چلنے والا کھڑا ہوگا۔ اللہ نے کل 8 جنتیں بنائی ہے، ہر جنت کا ایک دروازہ بنایا ہے، ہر دروازے سے 2 فرشتے باہر آئیں گے، وہ آ کے عاشق حسین کی کلائی میں ہاتھ ڈالیں گے اور کہیں گے زمانہ جنت کے انتظار میں ہے، جنت شبیر کے مدنی کے انتظار میں ہے، زمانہ جنت کے انتظار میں ہے، جنت عزادار حسین کے انتظار میں ہے۔ اس وقت پتہ چلے گا مجلس آل محمد کا فائدہ کیا ہے، جب عاشق حسین خدا کے فرشتے کا جھٹک کے کہے گا اپنی جنت اپنے پاس رکھ، میری جنت وہی ہے جہاں حسین کھڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ جدے ہاتھ بلند ہو سکن مجلس آل محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دا تسا چنگی بیٹھی دیندے وے، نعرہ تسی سست بیٹھے مرندے ہو۔ ذرا کوشش کیجئے کہ ہر بندہ شامل ہو کے نام علی حیدری۔ آپ کے اجتماع کے مطابق یہ نعرہ بھی میرے مرشد علی کا کامل نہیں تھا۔ چلو میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے نعرے کا میری مجلس کی کامیابی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ علل و شرائع میں شیخ صدوق علیہ رحمہ نے روایت لکھی ہے کہ جب عزادار حسین مل کے، امت مصطفیٰ مل کے نام مصطفیٰ یا نام علی ابن ابی طالب جتنا بلند آواز سے اٹھاتے ہیں، جتنی دور تک ان کی آواز جاتی ہے، 40 دن اس رقبے میں شیطان داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ ذرا کوشش مثل غدیر ہاتھ بلند کر کے اونچا بولی مل کے حیدری۔ مجلس آل محمد میں آیا کر، اپنی نوجوان نسل کی کلائی پکڑ کے انہیں دہلیز حسین کا تعارف کروایا کر۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ آپ کا اتنی گرمی میں بیٹھ کے ذکر حسین سننا آپ کے عقیدتوں کی معراج ہے، مگر میرے مالک کی فرماتے ہیں بولا کرو تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ 4-5 سال کا تیرا بچہ ہو نا، اس کی کلائی تھام کے تم مجلس آل محمد میں لائے گا۔ بچے کی بھائی جان عادت ہوتی ہے، ہر نئی بات پہ سوال کرتا ہے، بابا مجھے مجلس میں کیوں لے کے گئے؟ بابا میں گھر آرام سے سویا ہوا تھا، اتنی گرمی اور حبس میں حسین کی مجلس میں کیوں لے کے گئے؟ پھر بچے کے کان کے قریب جا کے بولے وہ جس کا بولنا آل محمد کو اچھا لگے، بچے کے کان پہ منہ رکھ کے بتایا کر بیٹا یاد رکھ، مجلس آل محمد میں آنے کا سب سے چھوٹا فائدہ یہ اب تمہیں کوئی یزیدی کہہ ہی نہیں سکتا ہے۔ دروازہ حسین گزرنے کے بعد تیرا شمار حسین کے ساتھ ہوتا ہے، تجھے کوئی یزیدی کہہ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور کربلا کے بعد تو مذہبی 2 ہیں، فرقے ہی 2 ہیں، باقی لوگوں نے اپنی مرضی سے بنائے ہوئے ہیں۔
اب تو شیعہ سنی وہابی دیوبندی اہل حدیث جتنے مذاہب تو رکھتا ہے وہ سب تو اپنی مرضی سے بنا پھرتا ہے. کربلا کے بعد فرقے ہی دو ہیں، جو حسینی نہیں وہ یزیدی ہے. اور مجلس آل محمد وہ مقام ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم عزاداری کی روحانیت پہ خود اثر انداز ہو گئے. یہاں بیٹھنے والا اس وجہ سے مجلس سنتا ہے کہ مجھے بشارت ملے کہ میں یہیں سے جنت چلا جاؤں تو مجلس مکمل ہے. ممبر والا اس وجہ سے مجلس پڑھتا ہے کہ 4 نعرے زیادہ لگ جائیں گے تو میں بڑا ذاکر خطیب وائز بن جاؤں گا. میں مجمع دیکھ کے مجلس پڑھنے کا قائل نہیں، میری کرسی امام زمانہ کی کرسی کے سامنے ہے. میں جتنی دیر ڈیوٹی ادا کرتا ہوں اس نیت سے ادا کرتا ہوں کہ کوئی ایسا لفظ ممبر سے میری زبان سے نکل جائے جو کسی کی ہدایت کا سبب بن جائے. ورنہ جو بارگاہ کے اندر بیٹھے ہیں سارے حسین والے ہیں، یہ سارے علی والے ہیں. جو اپنے سارے کام چھوڑ کے ذکر حسین کے لیے آیا ہے، اسے محبت علی کا رشتہ زیادہ اچھا لگا ہے تو وہ مجلس میں آیا بیٹھا ہے. میں کسی کے خلاف گفتگو کرنے کا پہلے دن سے ویسے ہی قائل نہیں. میرے والد نے پہلے دن مدرسے میں داخل کرتے مجھے سمجھایا تھا، بیٹا یاد رکھنا ممبر تجھے اس لیے نہیں دے رہا کہ تجارت کر، ممبر پہ آ کے لوگوں کو بتانا علی نہ چھوڑنا، جو علی چھوڑے وہ جہنم چلا جاتا ہے. تقدس مجلس آل محمد، اپنے بچے کی کلائی تھام کے اسے مجلس حسین میں لایا کر، کیونکہ مجلس حسین تیرے مذہب کی تربیت گاہ ہے. جتنی دیر تو 4 دیواری حرم حسین کے اندر بیٹھتا ہے، یہ مجلس اس وقت کرن بلوچاں کے امام بارگاہ میں نہیں، یہ حسین کے حرم میں ہو رہی ہے. اور میں یہ خوش فہمی کی وجہ سے جملہ نہیں کہہ رہا، بلکہ اپنی طالب علمانہ تحقیق اور ذمہ داری کے بعد جملہ کہنے لگا ہوں. کربلا، صدام نے رات کو اعلان کیا تھا کل صبح سے پہلے پورے کربلا میں کوئی عالم دین نہیں رہنا چاہیے، دور کر دو سب کو ذریعہ حسین علیہ السلام سے. یہ جا کے قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، یہ جا کے قبروں پہ بوسے لیتے ہیں، یہ مردہ لوگوں کو دروازے پہ اپنے لیے حاجات کو طلب کرتے ہیں، یہ بے دینی پھیلا رہے ہیں، ان کو نکال دو کربلا سے. رات کو آخری سلام کی اجازت ملی. یہ سید 80-85 سال عمر مبارک آ کے جالی حسین میں ہاتھ ڈالا. اتنی توجہ سوئی گرے تو آواز ممبر تک آئے. پھر خطابت تقسیم کرنے والے علی کا اعجاز ہے. ذری سینے سے لگا کے سید رو پڑا، مالک میں آپ کے کربلا میں پیدا ہوا، 40 سال میں نے آپ کے دین کی تعلیم حاصل کی، 40 سال سے آپ کے دین کا مبلغ ہوں. جب قبر نزدیک آنے والی تھی، جب آپ کی ولایت کا مجھے فائدہ ملنے والا تھا، مجھے مالک آپ کی ذری سے دور کیا جا رہا ہے، مجھے کربلا سے دور کیا جا رہا ہے. حیرت سے باہر آگا تو مجلس آل محمد میں بولے گا، اور ہر زبان اس قابل ہوتی نہیں کہ وہ آل محمد کے دربار پہ بولنے کی سکت پیدا کر سکے. بولتا وہ ہے جس کے بولنے کی اجازت حضرت ابو الفضل عباس تقسیم کرتے. یاد رکھنا اس سید کا جملہ ختم ہونا تھا، یہ ذری سے امام حسین علیہ السلام کی آواز آئی، اے نسل بطول ہو کے خون بطول ہو کے تو گھبرا گیا ہے، تو میری ذری سے دور نہیں ہو رہا. اگر تیرا دل کرتا ہے کہ ہر وقت تو میری ذری میں رہے، جہاں تجھے بھیجتے ہیں چلا جا، اپنے گھر میں میری مجلس کروانا. اگر میں تیرے گھر کو اپنا حرم نہ بناؤں مجھے حسین نہ کہنا. سبحان اللہ. جب ہاتھ بلند ہو سکتا ہے مجلس آل محمد اونچا بولی مل کے حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنی دیر جس جگہ مجلس آل محمد ہوتی ہے وہ جگہ ذریعہ حسین کی نیابت میں ہوتی ہے. اس لیے مجلس آل محمد میں ہر جائز مانگی والی دعا حسین ضرور قبول کرتے ہیں. اور جب سے یہ ممبر سجا ہے، اس ممبر کے 3 ہی موضوع ہیں: ولایت علی ابن ابی طالب، تحفظ عزاداری حسین علیہ السلام، اور احترام سادات. انہی 3 چیزوں کا مجموعہ تیرا مذہب ہے. اگر یہ 3 چیزیں تیرے اندر موجود ہیں تو علی کا شیعہ ہے. اگر کسی میں کمزوری ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کر. اور اب یہ رواج کم از کم ختم ہو جانا چاہیے کہ یہاں علی آ جائے تو عبادت رہ جاتی ہے، یہاں علی آ جائے تو عبادت باطل ہو جاتی ہے. کائنات کا ہر وہ ذرہ نجس اور باطل ہے جس میں علی شامل نہ ہو. چلو جو بولے ہو ان کے لیے میں ایک اور اگلا جملہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ کی پوری کائنات میں پہلا اور آخری بادشاہ ہے میرا مرشد علی، جو ایک ہی وقت میں خدا کا بھی نائب ہے، مصطفیٰ کا بھی نائب ہے. تم جس جگہ سے علی کو نکالو گے مصطفیٰ نکلے گا، خدا نکلے گا، کیونکہ ان ہستیوں کے ذمے اس کی نیابت ہے جو زمین پہ آ ہی نہیں سکتا، جو جسم میں ڈھال ہی نہیں سکتا. حضرت آدم علیہ السلام سے بظاہر بشریت شروع ہوئی ہے. آج تک کسی بندے سے سنا ہے کہ اللہ میاں زمین پہ اس کی مدد کے لیے آئے تھے، یا کسی کے دروازے پہ خدا آیا ہو، یا کسی بندے نے مشکل میں بلایا ہو خدا کو، وہ گھوڑا لے کے آیا ہو یا وہ تلوار لے کے آیا ہو؟
ایک جملہ ہے اس میں مکمل تیرا مذہب بند کر کے تیری گود میں ڈالنے لگا ہوں. اگر کوئی سننے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کائنات میں سب سے بڑا ہے محمد مصطفیٰ. اگر بظاہر مصطفیٰ پہ بھی مشکل آئے تو مددگار کا نام علی ابن ابی طالب ہے. پکارے گا، میں بسم اللہ کروں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا کوشش کروں اگر ایک نعرہ تسی رل کے لا سکتے ہو بتا، گرمی شرمی تے ہے بڑے تکڑے ہو کے سارے میں کوشش کرو بے سارے شامل ہو جائیے علی دنا. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. کیونکہ علی ابن ابی طالب وہ ذات ہے خدا کی طرف سے جو ہر زمانے، ہر نبی، ہر وسیع کے لیے مشکل کشا بن کے آئے. اگر تجھے علی کی ولایت پہ اعتراض ہے تو پہلے مذہب شیعہ کی جان چھوڑ، مذہب شیعہ کے دائرہ سے باہر نکل کے سوال کر، پھر تمہیں جواب دیں گے. اب اپنوں سے ہم کیسے جھگڑے ہیں؟ جو اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتا ہو، حسین کا عزادار بھی کہتا ہو، پھر علی ابن ابی طالب کے اختیارات پہ شک کرے. وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ شیعہ نہیں ہو سکتا. تو علی ابن ابی طالب کی بات اس روشن سوشل میڈیا کے دور میں کرتا ہے جہاں 5 منٹ میں دنیا کی ہر مجتہد کا نمبر تیرے موبائل کی سکرین پہ ہو سکتا ہے. مجھ غریب مسکین کے موبائل میں 50-55 مجتہدوں کے نمبر ہیں. اب تو زمانے کی بات ہی نہیں ہے. اب تو حجروں میں چھپ کے علی کی ولایت کا چھپایا ہی نہیں جا سکتا. اب تو زمانہ روشن ہو گیا ہے، دنیا ایک موبائل میں سمٹ کے آ گئی ہے. اور یہ پہلے دن سے اصول ہے، جب جہاں ولایت آل محمد کی تبلیغ کی جائے گی، جب جہاں کوئی خطیب ذاکر ولایت علی ابن ابی طالب کا ترانہ گائے گا، اس بھائی کو اٹھا دینا کہ مجلس آل محمد میں بیٹھا ہے. جب جہاں ولایت آل محمد کا ترانہ گایا جائے گا، ہر مجمع میں کچھ بندے ایسے ہوں گے جنہیں علی ابن ابی طالب کے اختیارات سمجھ نہیں آتے، جنہیں علی ابن ابی طالب کی ولایت سمجھ نہیں آتی، جنہیں علی ابن ابی طالب کے فضائل سمجھ نہیں آتے. یہی وجہ ہے کہ کائنات کا پہلا منبر بنا کے غدیر کے میدان پہ محمد مصطفیٰ نے علی ابن ابی طالب کا ہاتھ پکڑ کے پورے زمانے کے سامنے اعلان کیا تھا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا ہو. جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. سرکار اعلان کر کے مدینے آ گئے. مدینے محمد مصطفیٰ نے منبر سنبھالا کہ محمد مصطفیٰ کے منبر کے سامنے 2 بندے اٹھے. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اتنی جلدی کیا تھی؟ 2-4 دن انتظار نہیں ہو سکتا تھا؟ آپ یہاں آ جاتے، منبر پہ بیٹھ جاتے، اوپر مسجد نبوی کی چھت ہوتی، نیچے مسجد نبوی کا فرش ہوتا. آپ علی کی ولایت کا اعلان کر دیتے. میں کسی بندے کے نام سے واقف نہیں، میں ولایت علی کا نمک ادا کرنے لگا ہوں. مجھے یا علی تیرے ذکر کی قسم ہے، اتنے میں محمد مصطفیٰ نے فرمایا لو لم ابلغ ولایت علی لو حبط عملی. اے محمد ہو کہ میری مجبوری تھی، اگر میں علی نہ پہنچاتا میرے زندگی کے عمل مٹ جاتے، میری زندگی کے عمل مٹ جاتے. تو ڈوب کے مر نہیں جاتا. اور جیسا علی کے بغیر محمد کے عمل مکمل نہیں، تیری آذان کیسے مکمل، تیری نماز. جن دین دا نام علی ہاتھ بلاندا ہے دری. سبحان اللہ سبحان اللہ. کدی محتاج نو میں علی دے علاوہ آخری عزادار تک مل کے حیدری. علی مولا. سارے 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 ہاتھ شامی مثل غدیر اونچا بولیے حیدری. میں بسم اللہ کروں. مالک نے آج پاک کو قبول فرمائے اور میرے ساتھ رہنا، چونکہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے. ابھی آخری محمد پردہ غیب میں ہے. یہ وہ خاندان ہے جس کی تلواریں بولتی ہیں، یہ وہ خاندان ہے جن کے رہوار بولتے ہیں. کل مذہب آل محمد کے سب سے بلند ممبر پہ کھڑے ہو کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ دوں تو علی کے علم غیب پہ شک کرتا پھرتا ہے کہ پتہ نہیں علی دیوار کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں. میں عالمانہ ضمانت کے ساتھ ممبر پہ جملہ کہنے لگا ہوں، علی وہ بادشاہ ہے جس کا گھوڑا غیب جانتا ہے. علی وہ شہنشاہ ہے جس کی تلوار شجروں کا علم جانتی ہے.
اور تو یہاں اعتراض کرتا نہیں، پتہ نہیں علی ابن ابی طالب کا نام عبادات میں لے لیا جائے تو پتہ نہیں میری عبادت رہ جاتی ہے یا باطل ہو جاتی ہے۔ میں کسی بندے کے عقیدے سے واقف نہیں، میں اپنے عقیدے کے جملہ بزرگوار محترم ممبر سے ضمانت کے ساتھ کہنے چلا ہوں، اور مجھے پتہ لگ جائے گا کتنے لوگوں کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہے، اور جن کا نہیں ملتا وہ جانے، ان کا علی جانے، جو کہ عقیدہ بھی ہر کسی کا اپنا ہے، قبر بھی ہر کسی کی اپنی ہے، سزا و جزا بھی ہر کسی کی اپنی ہے۔ تو علی ابن ابی طالب کی ولایت پہ تبصرہ کرتا پھرتا ہے۔ میرے ساتھ رہنا، میدان قیامت میں میں تجھے ایسے بندے دکھاؤں گا جو یہاں علی کی ولایت کو مانتے ہوں گے مگر خدا ان کو منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ سوال کر اختر عباس، تو علی کے دروازے کا طالب علم ہے، یہاں تو علی کی ولایت کا جھگڑا ہے، یہ کون سے بندے ہیں جو علی کی ولایت کے باوجود خدا جہنم میں گرا دے گا؟ میرے ساتھ چل، میں تجھے علی کے دروازے پہ لے چلوں۔ نجف اشرف علی کے حرم کی دیوار پہ لکھا ہے، لم تبرأ من اعداء علی فما لک فی محبت ثواب۔ اس بندے کو علی کی ولایت بھی جنت نہیں دے گی جو علی پڑھ کے بطول کے قاتل پہ لعنت نہ کرے۔ اے نام ہمیشہ تیری زبان سے جاری رہے۔ بسم اللہ، حلالی موالی مل کے اونچا بولی۔ اس بندے کو علی کی ولایت بھی جنت نہیں دے گی جو علی پڑھ کے بی بی کے قاتل پہ لعنت نہ کرے، کیونکہ تیرے مذہب کی بنیاد ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ تیری مجبوری، تیرا کچھ علی، میری مجبوری، میرا سب کچھ علی۔ علی وہ ہے جس کا گھوڑا غیب جانتا ہے، علی وہ ہے جس کی تلوار غیب جانتی ہے۔ ذرا اپنی عظمت پہچاننے کی کوشش کرنا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ مالک اشتر نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے سوال کیا تھا، مالک ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، بڑی رفتار کے ساتھ آپ کی تلوار چلتی ہے جس کا نام ہے ذوالفقار، مگر مولا 50 سر کاٹ کے اچانک 5 ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ مالک نے فرمایا، مالک یاد رکھ، یہ خدا کے ہاتھ میں وہاں سے آئی ہوئی تلوار ہے، یہ اندھا دھند چل ہی نہیں سکتی۔ میں اندھا دھند تلوار نہیں چلاتا، میری تلوار شجرے دیکھ کے چلتی ہے۔ ذرا اپنی عظمت پہچاننے کی کوشش کرنا، میری تلوار دیکھتی ہے سامنے والے کافر کے صلب میں۔ اگر 4 صدیاں بعد بھی کوئی مومن پیدا ہو، میری تلوار کسی مومن کا نقصان برداشت ہی نہیں کرتی۔ اور یاد رکھو، کسی نے تیرے چھٹے مالک سے پوچھا تھا، مالک علی کی تلوار کا نام ذوالفقار کیوں ہے؟ مالکوں کی ہر علت میں 1000 علتیں موجود ہوتی ہیں، اور زیادہ شور شرابے کا نام مجلس نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ چل، میں تجھے سامرا مولا عسکری کے حرم لے چلوں۔ مولا عسکری کے حرم کی دیوار پہ لکھا ہے، 1000 سال کے عابد کی عبادت سے بہتر ہے کہ بندہ آل محمد کے امر میں ایک لمحے کا فکر کر لے۔ فکر بلند تو مجلس کا مقصد بلند۔ اللہ اکبر۔ 2 جنگیں ہیں زندگی کی، غزوات رسول میں 72 یا 73 غزوات لڑے ہیں رسول نے اپنی زندگی میں۔ 2 جنگیں اسلام کی ایسی ہیں جن میں رسالت مآب تو گئے ہیں مگر علی ابن ابی طالب کو ساتھ لے کے نہیں گئے۔ اتنی تری یکسوئی اور توجہ ہے کہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ جنگ ایسی ہے تبوک۔ اللہ اکبر۔ مسجد میں بیٹھ کر رسول نے اعلان کیا، کل میں بعد از نماز مغرب اپنے سفر کا آغاز کروں گا۔ پھر مالک علی کو سامنے بلایا، آپ کی توجہ کا بہت شکریہ علی، میں چاہتا ہوں اس جنگ میں آپ میرے ساتھ نہ جائیں، پتہ لگے گا مجلس میں حاضر کون بیٹھا ہے اگلے جملے کے ساتھ۔ مالک نے مسکرا کے پوچھا، مالک یقیناً آپ نے کچھ فرمایا تو کچھ نہ کچھ علت ہوگی، مگر میں پوچھ سکتا ہوں کہ وجہ کیا ہے کہ اسلام کی جنگ ہو اور علی نہ جائے؟ سرکار نے مسکرا کے فرمایا، یہاں کچھ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے سامنے مرد بنتے ہیں کہ رسالت مادہ میں ساتھ تو لے جاتے ہیں مگر کسی جنگ میں ہماری صلاحیت رسول نے آزمائی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی مرداندگی کو آزماؤں کہ ان کی جوانیاں بھی اسلام کے کام آ سکتی ہیں یا نہیں۔ اللہ نے قرآن میں ایک سورت کو نازل کیا، سورہ منافقون۔ نہ قرآن نے ان لوگوں کے نام بتایا نہ میں نے ان لوگوں کے نام بتانے۔ تفاسیر اہل بیت میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کی تعداد 24 تھی۔ ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں سورہ منافقون کو نازل کیا ہے۔ بظاہر وہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ تھے مگر محفل رسول میں بیٹھ کے کفار کے لیے کام کرتے تھے۔ نام میں بتا نہیں سکتا، اتنا بتا سکتا ہوں
کہ جنگ تبوک میں 14 بندے رسول کے ساتھ تھے اور 10 بندے مدینے رہ گئے تھے. پھر محمد مصطفیٰ نے فرمایا یا علی اگر اسلام پہ مشکل وقت آ گیا, محمد مصطفیٰ کو مشکل پڑی, تو دور تو نہیں ہے, میں ناد علی کہوں گا, تو مدینہ چھوڑ کے تبوک آ جائے گا. جو بندے رسول کے ساتھ اس جنگ میں گئے ہوئے تھے جن کے بارے اللہ نے سورہ منافقون کو نازل کیا ہے, انہوں نے پروگرام بنایا آج علی ابن ابی طالب کو محمد بلانے والا ہے, ہم مدینے اور تبوک کے رستے میں ایک گڑھا بناتے ہیں, اس میں ٹوٹی ہوئی تلواریں رکھتے ہیں, اس میں ٹوٹے ہوئے نیزے رکھتے ہیں, اوپر گھاس ڈال کے زمین کو برابر کر دیتے ہیں. علی ابن ابی طالب آئے گا, علی کا گھوڑا گر جائے گا, علی کے گھوڑے کے ساتھ علی گر جائے گا, علی کے ساتھ اس کی تلوار گر جائے گی, نہ علی کی تلوار بچے گی, نہ علی بچے گا, نہ علی کا گھوڑا بچے گا. اگر علی ابن ابی طالب راستے سے ہٹ گئے پھر محمد مصطفیٰ کو قتل کرنا آسان ہوگا. یا اس طرح میں علی کا راہوار چلتے چلتے اس گڑھے کے قریب آیا, اچانک علی کا گھوڑا رک گیا. علی نے گھوڑے سے پوچھا آئے میرا گھوڑا محمد مشکل میں ہے, تو رک کیوں گیا؟ مسکرا کے کہتا ہے آج قرآن والے منافق بے نقاب نہ کر دوں. سبحان اللہ. یا علی ابن ابی طالب ٹھیک کر یار, آواز باریک کر بھائی, سمجھ نہیں آتی پبلک میں. اوشب علی مل کے حیدری, علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے آج میں قرآن والے منافق بے نقاب نہ کر دوں. توجہ میری جانب رکھیے گا, میں نتیجے کے قریب کھڑا ہوں. علی نے فرمایا میرا گھوڑا کیا کہنا چاہتا ہے؟ احتجاج طبرسی کے حوالے سے روایت پڑھنے لگا ہوں. علی کے گھوڑے نے کہا مالک میرا دل ہے وہ منافق بے نقاب نہ کر دوں جن کے بارے سورہ منافقون نازل ہوئی ہے. میرے مالک نے پوچھا کیا مطلب؟ مالک فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں. جاگیے گا جو علی کے گھوڑے کا غیب سننے آیا ہے, رٹی رٹائی باتیں کرنا میری ذاکری کا حصہ نہیں. جو مجلس آل محمد میں اپنا قیمتی وقت چھوڑ کے حسین کے ذکر میں بیٹھا ہے, اس کے نامہ عمل میں مودت اہل بیت کا نیا باغ سجانے کی کوشش کر رہا ہوں. مالک فلاں ابن فلاں, سرکار نے بلایا فلاں ابن فلاں میرے سامنے آ. یہ گڑھا تو نے کھودا ہے؟ مجھے اللہ کی قسم مالک مجھے کچھ نہیں پتا. علی نے پھر گھوڑے سے پوچھا اگلا کون ہے؟ مالک فلاں ابن فلاں. سرکار نے بولا اے فلاں ابن فلاں میرے سامنے آ. یہ سامنے آیا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں, نواں, 10واں, 11واں, 12واں, 13واں, 14. جب 14 بندے آئے نا سرکار کے ساتھ, میں جملہ زور سے نہیں کہوں گا, آپ کا سپیکر میرا ساتھ نہیں دیتا, میں آرام سے جملہ آپ تک پہنچاؤں. اگر میرا حق بنے تو میرے لیے داد اور دعا کا سامان مہیا کر دینا. 14 بندے کھڑے ہیں علی کے سامنے, تم نے یہ گڑھا کھودا ہے تاکہ میں اس میں گر کے پروردگار کی بارگاہ میں واپس پلٹ جاؤں, اور تم میرے مصطفیٰ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہو. وہ 14 کے 14 ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں ابو طالب کا فرزند ہم کچھ نہیں جانتے, ابو طالب کا فرزند ہم کچھ نہیں جانتا, ابو طالب کا بیٹا میں کچھ نہیں جانتا. علی ابن ابی طالب نے اپنے رہبار کی گردن پہ ہاتھ رکھ فرمایا جو تم نہیں جانتے وہ تو علی کا گھوڑا جانتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چونکہ کائنات کے ہر ذرے میں ہر وقت علی موجود ہے. تم کس کس جگہ سے علی کو نکالنے کی ناکام کوشش کرو گے؟ کائنات کے جس ذرے میں علی نہیں وہاں مصطفیٰ بھی نہیں, وہاں خدا بھی نہیں. میں تیرے مذہب کی کم از کم 50 کتابوں میں اپنی آنکھوں سے روایت پڑھنے کے بعد ممبر پہ علی کی موجودگی پڑھنے لگا ہوں. کیونکہ اتفاقاً رمضان کا مہینہ تھا, سرکار علی ابن ابی طالب مسجد رسول میں تشریف فرماتے, زمانہ رسول کا تھا, اور باہر سے ایک صحابی آیا. اے ابو طالب کے فرزند اگر مناسب سمجھیں تو آج رات کا کھانا میرے دسترخوان پہ ہو جائے. یہ یاد رکھنا کہ علی کے منہ میں خدا کی زبان ہے. علی جس سے جو بات کرتے ہیں وہ زبان خدا سے کرتے ہیں. علی نائب مصطفیٰ ہیں, جس سے جو وعدہ کرتے ہیں وہ محمد مصطفیٰ کی نیابت میں کرتے ہیں. مسکرا کے ابو طالب نے فرمایا, ابو طالب کے بیٹے نے فرمایا جا انتظام کر, علی تیرے گھر آ جائے گا. جس کی دعوت علی قبول کر لے. جیسے ممتاز حسین کو چنگا ذاکر مومن دی دعوت لکھ لینا, پورے محلے چ دستا ہے فلانا ذاکر آ رہے ہیں میری مجلس تے, اور جس کی دعوت علی قبول کر لے. وہ دعوت ہے کہ چاچا یوں باہر جا رہا تھا, باہر سے بندہ دوسرا آ رہا تھا. آئے ابو طالب کے فرزند اگر مناسب سمجھے تو آج رات کی افطاری میرے دسترخوان پہ ہو جائے. مسکرا کے خدا کی زبان نے کہا جا انتظام کر, محمد مصطفیٰ کا نائب آ جائے گا. تو نہیں بولے گا میرے پاس 40 بندوں کی روایت ہے, میں جملہ پڑھاتا رہوں گا, تو بول پڑے گا میں نتیجہ جلدی کر دوں گا.
دوسرا بندہ باہر جا رہا تھا، بندہ تیسرا آ رہا تھا، تیسرا باہر جا رہا تھا، بندہ چوتھا آ رہا تھا، بندے 10 ہو گئے، بندے 30 ہو گئے، بندے 40 ہو گئے، 40 کے 40 بندے علی ابن ابی طالب کو دعوت دینے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں انتظام کرنے لگے. جس بندے کے رات حلقے کا ایم پی اے مہمان آ جائے وہ صبح چوک میں 8-10 دوستوں کو ضرور بتاتا ہے رات حلقے کا ایم پی اے میرے گھر مہمان تھا، اگر تو حسین کے ذکر میں بیٹھے تو پھر بولنے کی کوشش کرنا. اور جس بندے کے دسترخوان پہ خدا کا رزق تقسیم کرنے والا علی مہمان ہو، کوشش کریے اگر مل سکتے علی دے ناتے علی ابن ابی طالب. جس بندے کے گھر اللہ اکبر سارے قسم تروڑ کے سارے علی دا ناچ آیا جے ثواب مرشد علی دا ناچ. جس بندے کے گھر خدا کا رزق تقسیم کرنے والا علی مہمان ہو، صبح مسجد رسول سجی، ان میں سے پہلا صحابی بڑے مسرور چہرے کے ساتھ مسجد میں آیا. بھائی کیا بات ہے، رات میرے گھر کے در و دیوار علی کا سلام کر رہے تھے، کائنات کی رحمتیں میرے گھر کا طواف کر رہی تھی، خدا کے فرشتے ایک فوج نازل ہوتی تھی ایک فوج واپس جاتی تھی، میرے گھر علی مہمان تھے. یا اچانک دوسرے بندے کا ہاتھ پہلے بندے کے منہ پہ آیا، بھائی کچھ خیال کر، مسجد رسول میں جھوٹ، علی تو رات میرے گھر تھے. 2 جھگڑا کر رہے تھے، بندے 3 آ گئے، سارے ایک دفعہ مسکرا پاؤ میں اسے غلط راضی کھلوتا. بندے 5 پھر 10 پھر 15 پھر 20 پھر 25 پھر 30، نتیجہ قریب کرنے لگا ہوں جو حاضر بیٹھا وہ بولے گا میرے ساتھ. جب 40 بندے ہو گئے نا دعوے دار، اتنے میں مسجد کا دروازہ کھلا، 650 سال کا بوڑھا، اس کی کمر جھکی ہوئی مگر عشق علی میں جوان. ٹیک چھوڑی خدا دا واسطے میں تیری محنت کر کے تیرے واسطے کھڑا پڑتا. کمر جھکی ہوئی 650 سال مگر عشق علی میں جوان. اگر تو مسکرا پا میں جملہ سونا کر کے آکھا نام سلمان. کوشش کرنا مزاج بیدار کرنا. میں جملہ ولایت علی کا اس انداز سے پڑھنے لگا ہوں جس انداز سے حلالی نوکر آل محمد کا ذکر کرتا ہے. سرکار سلمان مسجد میں آئے، لوگوں کا رش دے کے پوچھا جھگڑا کس بات کا ہے؟ پہلا کہنے لگا علی میرے گھر تھا، دوسرا کہنے لگا علی میرے گھر تھا، تیسرا کہنے لگا علی میرے گھر تھا. سرکار نے مسکرا کے فرمایا چپ کر جاؤ، تمہاری بات کا کیا مانا جائے؟ ابھی تھوڑی دیر میں رسول آئے گے مسجد میں رسول سے پوچھ لوں گا کون کس کے گھر مہمان تھا. اتنی دیر میں مسجد کا دروازہ کھلا، مسجد کے دروازے سے کائنات کا رسول سر پہ امامہ رکھ کے آ کے مسجد کے ممبر پہ بیٹھا. یا جناب سلمان نے محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر سوال کیا مالک فلاں ابن فلاں کا دعویٰ علی اس کے گھر تھا، فلاں ابن فلاں کا دعویٰ علی اس کے گھر تھا، فلاں ابن فلاں کا دعویٰ علی اس کے گھر تھا. مولا 40 بندے ہیں، آپ بتائیے علی کس کے گھر تھا؟ مسکرا کے محمد نے فرمایا یہ بھی سچے ہوں گے مگر سچ یہ ہے علی تو رات میرے گھر تھا. ہاں جس دا ہاتھ بلند ہو سکے ذکر آل محمد واسطے ہی بیڑی والا نعرہ نہ مارے. اب چاچا ایوب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آدھا گھنٹہ میں نے پڑھ دیا گا تو ایک چس دا نعرہ نہیں لایا. ذرا آخر تک سارے حلالی ہاتھ بلند کرے جے تائید غدیر وچ مل کے اونچا بول حیدری. جب محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا علی رات میرے گھر تھا، چاچا ایوب مسجد میں ایک نئی بحث چھڑ گئی. اب ممبر پہ وہ بولا جس کے بولنے پہ کوئی بولے تو کافر ہو جائے، کیونکہ محمد کے سامنے جو اونچا بولے قرآن کہتا ہے اس کے عمل ختم، وہ کافر، وہ دائرہ اسلام سے خارج. اب فرش کی بات تمام ہو گئی، یا عرش والا بول پڑا اے مصطفیٰ تیرے 40 صحابہ بھی سچے، تو ہے ہی سچی زبان والا صادق اور امین.
مگر جس وقت کا زمین پہ جھگڑا ہے، علی فرش پہ نہیں عرش پہ مجھے اللہ کا مہمان تھا، علی فرش پہ نہیں علی عرش پہ مجھے اللہ کا مہمان تھا، علی فرش پہ نہیں علی عرش پہ مجھے اللہ کا مہمان تھا۔ ہم مسجد رسول میں کتنے دعوے دار ہو گئے، 40 صحابہ کہتے تھے علی ہمارے گھر تھا، محمد مصطفیٰ فرما رہے تھے علی میرے گھر تھا، عرش والا خدا کہہ رہا تھا علی رات میرے گھر مہمان تھا۔ یہ مسجد نبوی، یہ سیدہ کا شہر، یہ رسول اللہ کی مسجد، یہ بی بی کا گھر، اندر سے میری مخدومہ والی بابا اجازت ہو تو کچھ آپ کی بیٹی بھی بولے۔ محمد مصطفیٰ نے اجازت عطا فرمائی، بول میری بیٹی فاطمہ کیا بولنا چاہتی ہے؟ بابا تیرے 40 صحابہ بھی سچے، بابا تو بھی سچا، عرش والا تو ہے ہی سچا، مگر بابا تیرے تاج نبوت کی قسم، یہ جس وقت کا جھگڑا ہے علی میرے گھر سے باہر نکلا ہی کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آئیے تو زحمت فرماوی مل کے اونچا بول حیدری۔ جو کائنات کے ہر ذرے میں ہر وقت موجود ہو اس بادشاہ کو علی کہتے ہیں۔ خبردار دنیا کے کسی بشر کے بہکاوے میں آ کے آل محمد کا دروازہ چھوڑنے کی غلطی نہ کرنا۔ جو علی کو چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ اور علی بچانے کے لیے سارا گھر ذبح کیا ہے حسین ابن علی نے، کیونکہ ماہ مبارک ذی الحج ہے، چند دنوں کے بعد آ رہے حسین مظلوم کا محرم۔ اللہ اکبر، مولا تیری زندگی دراز فرمائے، اللہ امام حسین بانیان مجلس کی محنت کو قبول فرمائے۔ تیرے چھٹے امام کی بارگاہ میں ایک نوکر آ کے سوال کرتا ہے، مالک مجھے آپ کا ذکر سمجھ نہیں آتا۔ ذاکر مرثیہ پڑھنے والا تو ایک ہی ہوتا ہے، کوئی ہائے کر کے روتا ہے، کوئی آنسوں کا نذرانہ پیش کرتا ہے، کوئی ٹھنڈی آہ لیتا ہے۔ مالک کچھ آپ کے ماتمی بے بس ہو کے زمین چھوڑ کے ماتم شروع کر دیتے ہیں، ہے کوئی جو مقتل سن کے رونے کا عادی ہو۔ تیرے معصوم امام نے فرمایا ہم مجلس میں اپنے مومنوں کی آنکھوں سے حجاب ہٹا لیتے ہیں۔ میں کربلا وہ پڑھنے کا عادی ہوں جو کربلا کے بعد 9 معصوم زندہ اماموں نے پڑھ پڑھ کے سنائی ہے۔ ہم مومنون کی نگاہوں سے حجاب ہٹا لیتے ہیں، جو جتنا قریب سے حسین مرتے دیکھتا ہے اس کی کیفیت مجلس حسین میں اتنی بلند اور قریب ہوتی ہے۔ اور ہے کوئی حسین جیسا بادشاہ تو لے آنا۔ شیعہ قوم پاگل نہیں ہے کہ گھر کے آرام چھوڑ کے صبح دوپہر شام نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ، نہ گرمی کا اثر نہ سردی کا اثر، مائیں بہنیں بیٹیاں لے کے حسین کے ذکر میں کیوں آ جاتے؟ یہ بھی سوال کیا گا تیرے مالک سے، مالک اگر کسی گھر سے کوئی مر جائے، کون سا گھر ہے جس سے موت نہیں گزری؟ مالک مرنے کے بعد اگلے دن اس بندے کا صف عزا بچھتا ہے۔ کوئی اتنا غریب تو ہے حسین جس کا صف عزا ہر سال، جیسے سمجھ آئے وہ کوشش کرے ماتم کرے حسین کے دربار میں، ہر روز حسین کا ماتم، صبح دوپہر شام حسین کا ماتم۔ پھر سرکار نے فرمایا ہم آل محمد، تم محرم کا فیصلہ کرتے ہو چاند دیکھ کے، مدینے کے لوگ روایت کرتے ہیں اتنا بلند ماتم ہوتا تھا حویلی حسین سے، جو امام اس وقت کا ہوتا تھا اتنی بلند آواز سے ہائے کرتا تھا، پورے مدینے کو پتہ لگ جاتا تھا کہ محرم کا چاند چڑھ گیا ہے۔ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل کی زندگی کی آخری مجلس، 1.25 گھنٹہ خاتم النبیین کے موضوع پہ تقریر کرتے کرتے مبلغ اعظم نے اپنا امامہ اتارا، ممبر پر رکھ کے بے بس ہو کے دونوں ہاتھوں سے ماتم کیا مبلغ اعظم نے، اور پھر جملہ کا پتہ نہیں کون ہے جو حسین کے دروازے کا ماتمی ہو جائے۔ مبلغ اعظم نے فرمایا 50 سال ہو گئے مجھے، شہر شہر گلی گلی دیہات دیہات بارگاہ بارگاہ مسجد مسجد جا کے میں امت مصطفیٰ کو لوگوں یاد رکھنا محمد کی بیٹی سچی ہے۔ دنیا کے خیالات چھوڑ کے حسین کے ذکر کی جانب توجہ کرنا، تیرا آنسو جانے اور شام والی بی بی جانے۔ میں 50 سال سے جہاں جاتا ہوں ایک ہی پیغام، لوگوں محمد مصطفیٰ کی بیٹی سچی ہے۔ میں جہاں جاتا ہوں کوئی کہتا ہے کہاں لکھا ہے حسین کا ماتم،
میں ماتمیوں کو دعوت دینے لگا ہوں ماتم کی. کہاں لکھا ہے شبیر کا ماتم؟ کوئی سوال کرتا ہے کہاں لکھا ہے کہ بہنوں کو لے کے سڑکوں پہ آ جاؤ، صبح بھی ماتم رات بھی ماتم. پھر مبلغ اعظم نے ٹھنڈی آہ بھر کے فرمایا اوے روز پوچھتے ہو کہاں لکھا ہے حسین کا ماتم، کبھی تو پوچھے کہاں لکھا ہے زینب کا اجڑنا. مرحبا مرحبا جو حسین کے دروازے کا ماتمی ہے، کبھی تو کوئی پوچھے کہاں لکھا ہے سکینہ کے در اترنا. ایک ایک مصائب پہ نگاہ کر کربلا قریب سے دیکھنے کی کوشش کر. 5 منٹ میں تمہید اور پھر 4 جمل کے مقتل کا جملہ میں تیرا سلام کرنے لگا ہوں. عالم ذر اول کربلا، 2 بادشاہوں کے درمیان جنگ نہیں، یہ اللہ اور حسین کے معاہدے کا نام ہے. محرم آنے سے پہلے تیرے ذہن میں محرم کی تاریخ دہرانا چاہتا ہوں. عالم ذر اول کا بھی کسی کا جسم خلق نہیں ہوا، پوری کائنات کی روحیں موجود ہیں عالم ذر میں. پہلی دفعہ آواز پروردگار آئی اور عالم ذر میں پوری کائنات کی روح ہو، میں خدا معاہدہ کرنا چاہتا ہوں. کوئی ہے جو خدا کے ساتھ تجارت کرے؟ اور جملہ کیا تھا؟ جب انداز جملے کو سمجھ جائے گا اسے ساری مجلس سمجھ آ جائے گی. آواز پروردگار آئی ہے کوئی جو امت مصطفیٰ کے گنہگار مردوں کو بچائے، امت مصطفیٰ کے گنہگار مردوں کو بچائے. عالم ذر سے کوئی نہ بولا. پہلی دفعہ آواز آئی چپ، دوسری دفعہ آواز آئی چپ، تیسری دفعہ آواز آئی کوئی نہ بولا. پھر حسین بولا. پروردگار ایک دفعہ اپنا سوال دہرا. آواز پروردگار آئی ہے کوئی جو امت مصطفیٰ کے گنہگار مردوں کو بچائے اور اس کی قیمت ادا فرمائے. حسین نے کہا میں اکبر کا سینہ دے کے بخشواؤں گا. مرحبا مرحبا. ختم کرنے لگا تمہید قریبا کا جملہ مقتل کا سناؤں گا. دوسری دفعہ آواز آئی ہے کوئی جو امت مصطفیٰ کے گنہگار بچوں کی شفاعت کروائے. پھر کوئی نہ بولا. پھر تیرا حسین مظلوم بولا میں اصغر کا گلا دے کے بخشواؤں گا بچے. پھر تیسری دفعہ آواز پروردگار آئی ہے کوئی جو امت مصطفیٰ کی گنہگار عورتوں کو بخشوائے. ہے کوئی زینب عالیہ کے پردے کو رونے والا. پھر آواز حسین ابن علی آئی میں امت مصطفیٰ کی گنہگار عورتوں کو بچاؤں گا زینب کی چادر کے ساتھ. یہ عالم ذر اول تھا، حسین موجود تھا. چونکہ یہ نبوت کا خاصہ تھا، تاج نبوت اس کا نام تھا. جو نبی اپنے سر پہ رکھے وہ اپنی امت کو بغیر حساب کے بخشوائے. حضرت آدم علیہ السلام آگے بڑھے پروردگار میں بھی تو نبی ہوں، یہ تاج میں اپنے سینے پہ سجا سکتا ہوں. آواز پروردگار ہے میں نے تو نبوت کا حق بنایا ہے. جو مرضی نبی اپنے سر پہ رکھے اپنی امت کو بخشوا. جس بندے کی توجہ مجلس حسین میں شامل ہے اس کا ہاتھ یقیناً سینے یا سر پہ آ جائے گا. یا ممبر پہ میرا وعدہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار نے کہا آدم یاد رکھ یہ اکیلا تاج نہیں، اس تاج کی کم از کم 72 شرطیں. جس بندے کی توجہ مجلس حسین میں شامل ہے اور جسے میرے مصائب کے مقدمے کے ساتھ لفظ سن چکا ہے اس کے قریب آ کے مقتل کا جملہ کہنے لگا ہوں. اللہ نے فرمایا یہ اکیلا تاج نہیں، اس تاج کی 72 شرطیں بھی ہے. حضرت آدم نے کافی کو کھولا. پہلی شرط پہ آدم کی نگاہ پڑی. اللہ مان کر کے کہتا ہے پروردگار میں پہلے حوا کی جدائی برداشت کر سکتا، میں مزید وطن سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا. کیونکہ اس تاج شفاعت کی کاپی پہ پہلی شرط لکھی تھی الغربۃ عن الوطن. جو یہ تاج پہنے اسے اپنا مدینہ چھوڑنا پڑے گا، اسے اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا. حضرت آدم پہلی شرط پہ ہٹ گئے. حضرت ابراہیم 5 شرطوں تک پہنچے. اللہ کا صابر نبی ایوب 10 شرطوں تک پہنچا. ہر نبی کا قدم پیچھے ہٹتا گیا. جو حلقے میں کھڑے ہو کے شبیر کا ماتم کر سکتا ہے تیرے نبی محمد مصطفیٰ کا قدم آگے بڑھتا گیا. آواز محمد آئی میں یہ شرط بھی پوری کروں گا، میں یہ شرط بھی پوری کروں گا، میں یہ شرط بھی پوری کروں گا. ہے کوئی جو بی بی کی چادر کا دکھ سن کر روئے؟ اچانک ایک شرط پہ آ کے محمد کی ہائے نکل گئی. اللہ نے پوچھا محمد کیا پڑھ لیا؟ رو کے کہتے ہیں پروردگار میری ایک ہی زہرا ہے، وہ مدینے کے دربار میں بوڑھی ہو جائے گی. اس وقت علی کا قدم آگے بڑھا، ہاتھ باندھ کے کہتا سردار تیری بیٹی بھی ایک ہے، اس کا دربار بھی ایک ہے. علی وہ غریب ہے جس کی 3 بیٹیاں، کبھی کوفہ کے بازار، کبھی یزید کی کچہری. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين بسم اللہ. سامعین محترم ایک اعلان بھی سماعت فرما لو. انشاءاللہ عشرہ محرم الحرام اس امام بارگاہ
سید مرتضی شاہ صاحب آف روٹے والے مولانا احسان علی جوادی صاحب انشاءاللہ وہ پڑھ رہے ہیں ٹھیک 7:30 بجے مجلس اعزا شروع سی جس میں علامہ احسان علی جوادی صاحب سید مرتضی شاہ صاحب آف روٹے والے خطاب فرمائیں گے 1 محرم لے کے 10 محرم الحرام تک تمام مومنین نو شرکت دی صدا ہے 23 ذی الحج با مقام سالانہ مجلس اعزا مزاری بلوچان جس سفینہ فلک سے بحر موجود ہے ملک پاکستان دے نومبر آخری روزہ علماء کرام انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے تو آئی دیوانی آندہ بالخلوص اہتمام میری پاک سین منظور دے قبول فرمائے ہن جناب دے سامنے عزت باب میرے واجب الاحترام واجب القدر بہران مسائب سید عیسیٰ مدا خان ملک پاکستان دے بہت بڑے مسائب خان ملک پاکستان دے